أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم عید مبارک علینا وعلیکم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو عید سعید، عید الفطر بہت بہت مبارک کرے. اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہماری زندگی میں بار بار لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید کے دن بھی اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو مہینہ گزر چکا ہے اس سے سبق لیتے ہوئے، اور اس میں جو ہمیں اللہ نے درس دیا ہے، یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے تم پر اور تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اجتناب کرو گناہوں سے. تو یہی سبق ہم لے کر اگلی زندگی میں چلیں، جب تک زندہ رہیں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں. دیکھیے، عید بہت اچھا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ہدیے کی بھی قدر کریں. جس طرح رمضان مبارک کی قدر کی ہے، اسی طرح سے آج کے دن بھی ہم اس کی قدر کریں. اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، جو عید الفطر نصیب فرمائی ہے، ہم اس کا احترام کریں، عزت کریں. اور اس طریقے سے کہ آج کے دن بھی ہم اس دن کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق گزاریں. بہت سارے لوگ جو خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جوش میں آ کر ہوش کھو دیتے ہیں اور ایسے اعمال کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہیں. عید کی خوشیوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، عید کی خوشیوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے، عید کی خوشیوں میں بدکاری کی جاتی ہے، عید کی خوشیوں میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، عید کی خوشیوں میں گانے سنے جاتے ہیں، عید کی خوشیوں میں فلاں ایسے ویسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں پر مبغوض قرار دیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں پر مبغوض قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جاتا ہے. تو عید کے دن بھی ہم خوشیوں سے گزاریں، اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاریں، اپنے طور پر زندگی نہ گزاریں، اپنے طور پر عید نہ منائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے اڑوس پڑوس والے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی جو ہے اپنی خوشیوں کو بانٹ لیں. آج کل لاک ڈاؤن کے ماحول کی وجہ سے باہر نکلنا، ملاقاتیں کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ذرائع دیے ہیں، جو وسائل دیے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ہم اپنے دوستوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں. یعنی ہم انہیں زبانی طور پر ان کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں، ان کے حال و احوال پوچھ سکتے ہیں، ان کی خبر گیری کر سکتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. تیسری بات یہ کہنی ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں سوچیں کہ کون ایسا ہے جو آج کے دن خوشی سے عید نہیں منا پا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس عید منانے کے وسائل نہیں ہیں. یعنی عید منانے کے لیے
اس کے پاس کچھ رقم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ کچھ سامان لے آئے اپنے گھر میں عید کی خوشی منائے، تو ایسے لوگوں کی امداد کون کرے گا؟ ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں سے کون پوچھے گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کون پوچھے گا؟ تو لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے حد المقدور ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی ہمت بنائیں اور انہیں کچھ راشن لا کے دیں۔ خود کھانے سے پہلے دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ آج ہم انہی کی امتی ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ہی سب کچھ آ جائے، ہم ہی کھائے پئیں، اور ہمارا پڑوسی چاہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، مر جائے، ہمیں اس کی کچھ فکر نہیں ہوتی۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کا ہی نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور حشر کے میدان میں پڑوسیوں کے تعلق سے بہت سوال کیا جائے گا، بہت سوال کیا جائے گا۔ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے، اپنے گھر میں کچھ پکائیں تو کچھ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہی مانا جاتا ہے۔ پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے کیونکہ وہ پڑوس میں اللہ نے اس کے حقوق بتائے ہیں اور بڑے اہم حقوق بتائے ہیں، اس تعلق سے وہ ہمارا رشتہ دار بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور عید کو خوشی سے منائیں، سنت کے مطابق منائیں، اللہ کے فرمان کے مطابق منائیں۔ اس دن بھی ہماری نمازیں ناگانا ہوں۔ ہم نے رمضان میں جو روزے رکھے، عبادتیں کیں، گناہوں سے بچے رہے، یہ صرف ہمارے ٹریننگ تھی اگلی ساری زندگی کے لیے۔ ہمارے لیے ایک سبق تھا، ایک درس تھا، ایک لیسن تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے اگلی زندگی گزاریں، اسی کے نتیجے میں، اسی کی روشنی میں گناہوں سے بچتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ ساری زندگی کا سبق اس میں دیا گیا ہے اس رمضان کے اندر۔ میرے بھائیوں، رمضان بہت بڑا مہینہ تھا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوگی، اب رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام خوش ہو جاتے اور اس میں عبادتیں کرتے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہیں، اس ماہ مبارک میں کتنی عبادتیں کرتے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، اپنی امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ آج جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا، روتے، ایسے گڑ گڑا کر روتے کہ ایسا لگتا جیسے کہ ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہو، کوئی انتقال کر گیا ہو۔ اللہ اکبر، کتنے وہ معزز شخصیت تھی، اور آج ہم کیا ہیں؟ انہی کے امتی اور انہی کے پیروکار، اور ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہوتا، کاش کہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا ہوتا، تو آج ہم اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنتے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہم چاہیے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت کریں اور عید کے دن کو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی سے گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ایسی عید بار بار ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک دعا یا نشست بھی قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔